بالعالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 43 سے لے کر 46 تک آج پڑھیں گے۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ فرمایا کہ یا ابتی اے میرے باپ، انی بے شک میں قد جاءنی لایا ہوں وہ من العلم، اے میرے باپ بے شک میرے پاس وہ علم آیا ہے، ما لم یاتی کا جو آپ کے پاس نہیں آیا، فاتبعنی اور تو پیروی کر میری، اہدک صراطا سویا میں ہدایت دوں گا تجھ کو صحیح راستے کی طرف۔ یا ابتی اے میرے باپ، لا تعبد الشیطان تو نہ پیروی کر، نہ عبادت کر شیطان کی، ان الشیطان بے شک شیطان جو ہے کان للرحمن عصیا، بے شک شیطان یا ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے، عصیا نافرمان کو کہتے ہیں۔ یا ابتی اے میرے باپ، انی اخاف بے شک مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن کہ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کا کوئی عذاب پہنچے، فتکون للشیطان ولیا تو اس سبب سے تو الگ ہو جائے ابلیس کے ساتھ، یعنی تو شیطان کا رفیق ہو جائے، رفیق جو اس کا ہو جائے، مجھے یہ ڈر ہے۔ قالا تو اس نے کہا، اراغب انت کیا تو نفرت کرنے والا ہے، عن آلہتی میرے معبودوں کی، یا ابراہیم اے ابراہیم علیہ السلام۔ تو چچا نے کہا کہ کیا آپ میرے بتوں سے جو ہیں وہ نفرت کرتے ہیں، ان سے منہ پھیرتے ہیں؟ لئن لم تنتہ اگر تو نفرت سے ختم نہ کی یا تو باز نہ آیا، لارجمنک تو میں ضرور تجھے ہلاک کروں گا پتھروں سے، وہجرنی ملیا اور تو مجھ سے زمانہ دراز تک بے دور ہو جا، یعنی کہ میں تمہارے سے دوبارہ کبھی ملاقات نہیں کروں گا۔ یہ آپ کے چچا جو تھے آزر، اور اصل آپ کے جو والد سے وہ فوت ہو چکے تھے، تارخ ان کا نام تھا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا، اور چچا جو تھے ان کا نام آزر تھا۔ عربی کے اندر اب بھی چچے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو جو سکا باپ ہوتا ہے وہ بچے کو اگر دور کرے بھی صحیح تو پھر اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا میرے قریب آئے، لیکن چچا کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ محبت نہیں ہوتی جو باپ کی ہوتی ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ تم مجھے سے دور ہو جا، کئی علاقوں دور ہو جا، کئی زمانہ تک دور ہو جا، میں تم سے ملاقات نہیں کرنا چاہتا، دیکھنا نہیں چاہتا۔ تو یہ اتنی نفرت جو ہے یہ چچا کی ہو سکتی ہے، باپ کی نہیں ہو سکتی۔ اگر اب باپ فرض کریں معاشرے کے اندر باپ بچہ نافرمانی کرے، باپ نکال بھی دے، پھر بھی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے واپس آ جائے، اور اس کو باپ ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے۔ تو ان کی جو ہے یہ اپنے چچا کو آپ نے سب سے پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم دیا ہے، وہ نبوت کا علم عطا فرمایا ہے، اور وہ علم جو ہے آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو ادب کو بھی ملحوظ خاطر رکھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں عالم تو جاہل ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے وہ مجھے نبوت کا علم عطا فرمایا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور کہا کہ اگر تو میری پیروی کرے گا، اتباع کرے گا، میرے پیچھے چلے گا تو پھر میں ہدایت دوں گا تجھ کو سیدھے راستے کی طرف، یعنی کہ اللہ نے مجھے دی ہے ہدایت، وہ راستہ مجھے بتایا ہے، اور تو میرے راستے پہ چلے گا تو گویا کہ اللہ کے راستے پہ چلے گا۔ اور اب ساتھ کہا یا ابتی لا تعبد الشیطان کہ تو شیطان کی پیروی نہ کر، ان کی عبادت نہ کر، ان کے نقش قدم پہ نہ چل، اور کیونکہ شیطان جو ہے ان الشیطان عدو مبین، وہ بے شک شیطان جو ہے وہ کھلا دشمن ہے انسان کا، تو لہٰذا اس نے گمراہی کرنا ہے۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا کہا کہ بے شک شیطان ابلیس جو ہے اللہ تعالیٰ کا سخت نافرمان ہے، سخت نافرمان یعنی سب سے بڑا نافرمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس نے بات نہ مانی، اللہ نے براہ راست حکم دیا شیطان کو،
تو اللہ تعالیٰ کی براہ راست حکم کی حکم عدولی کرنا یہ سب سے بڑی نافرمانی ہے۔ اور آج ہمارے مسلمان بھی نافرمان ہیں، لیکن اس شکل اور اس صورت میں نہیں ہے۔ نماز نہیں پڑھ رہے، نافرمان تو ہیں، روزے نہیں رکھ رہے، نافرمانی تو کر رہے ہیں، زکوٰۃ نہیں دے رہے، نافرمانی تو کر رہے ہیں، لیکن براہ راست اللہ کے سامنے انکار نہیں کر رہے۔ غفلت کی وجہ سے ہے، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ نہیں کہتے کہ ہم روزے رکھتے ہی نہیں ہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں ہیں۔ کوئی کسی کو کہتے ہیں، کہتا اچھا میں بھی پڑھتا ہوں، آتا ہوں، کرتا ہوں، یہ نہیں کہتے کہ میں پڑھتا ہی نہیں، میں رکھتا ہی نہیں۔ ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ الشیطان کو تو رب رحمان نے خود ارشاد فرمایا تھا نا، اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس، کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سوائے ابلیس کے سب نے سجدہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کرنا، اللہ حکم دے بندہ نہ کرے، اس سے بڑی کوئی نافرمانی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ بنا دیا، اور اپنے ابا کو کہا کہ یا ابتی، اے میرے باپ، اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ مجھے اندیشہ ہے، خوف ہے، میں ڈرتا ہوں کہ تجھے آخرت میں سخت سزا اللہ کی طرف سے ملے گی۔ فتکون للشیطان ولیہ، تو اس سبب سے تو جو ہے شیطان کا رفیق ہو جائے گا۔ تو میں اس بات سے ڈر رہا ہوں کہ کہیں تو جہنم میں نہ چلا جائے، شیطان کے پیچھے پیروی کرنے والا نہ بن جائے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہر ممکن ان کو تبلیغ کرنے کی، ان کو سمجھانے کی ہر لحاظ سے بات کی، لیکن جس وقت انسان کے دلوں پر موریں لگ جائیں، دل سیاہ ہو جائیں، تو پھر ہدایت بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو ان کا حال جو یہ تھا آزر کا، یہ کیونکہ بت تراش بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اور بتوں کی پوجا بھی کرتا تھا، یعنی یہ تین کام کرتا، تینوں کام ہی غلط تھے۔ بت بنانا بھی غلط ہے، بت فروش بت بیچنا بھی غلط ہے، اور بتوں کی پوجا کرنا یہ بھی غلط ہے۔ تین لحاظ سے یہ تین ان کے اندر خامیاں تھیں، اور جس کی وجہ سے پھر جب انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کفر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے اور گناہوں کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے۔ مسلمان کا دل سیاہ ہوتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور کافر کا دل کفر کی وجہ سے کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی جس پر مہربان ہو جائے اس کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی، کہا ابراہیم علیہ السلام، آزر نے کہا کیا تو نفرت کرنے والا ہے، انت تو عن آلہتی، میرے معبودوں کی، جا ابراہیم، اے ابراہیم، کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے جو نبی ہوتے ہیں وہ ان کو صاف ظاہر ہے بتوں سے نفرت ہی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں بتوں کو توڑوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤں۔ تو پھر نبی کریم علیہ السلام جب بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، تو اس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کہ میرے کندھوں پہ چڑھ کے ان بتوں کو توڑو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت علی کو کہا کہ میرے کندھوں پہ سوار ہو اور ان بتوں کو جو ہے ان کو پاش پاش کرو، توڑو۔ تو آپ نے اپنے کندھوں پہ علی رضی اللہ عنہ کو بٹھایا اور جو ہے بتوں کو توڑوایا۔ تو اسلام بتوں کو جو ہے بت بناتا نہیں ہے، اسلام بتوں کو توڑنے کے لیے ہے، کیونکہ جب حق آ جاتا ہے، پھر آپ یہ فرما رہے تھے کہ جب حق آ جاتا ہے پھر باطل مٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ جال حق، جب حق آ گیا تو وضاحق الباطل، اور باطل چلا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی کریم علیہ السلام کو پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بت جو ہیں یہ نجس ہیں، ناپاک ہیں، ان کو اللہ کے گھر سے نکال دیا۔ پھر کہا کہ مشرک جو ہیں وہ جو بھی مشرک اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے۔ پھر آپ نے کہا کہ آج کے بعد خانہ کعبہ کے اندر جو ہے کوئی مشرک نجس داخل نہیں ہوگا۔ اس وقت سے لے کر آج تک جو ہے مشرکین کو خانہ کعبہ میں داخل ہونے نہیں دیا۔ یہ حرمت والی جگہ ہے، اس لیے منع کیا گیا کہ یہاں پہ اس طرف آپ کبھی حج اور عمرے کے لیے جائیں تو وہاں لکھا ہوتا ہے نو انٹری فار دا نان مسلمز، یعنی غیر مسلموں کا داخلہ خانہ کعبہ کی طرف جانا منع ہے، کہ حرم کے اندر وہ داخل نہیں ہو سکتے۔ جتنے باقی انگریز وغیرہ جاتے ہیں تو وہ حرم کی طرف نہیں جانے دیتے ان کو، بھئی یہ آپ کی جگہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ناپاک، نجس اور
پلید لوگوں کو وہاں پہ جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ اگر آپ ان سے باز نہیں آئیں گے، نفرت نہیں چھوڑیں گے، تو پھر میں آپ کو رجم کروں گا، پتھر مار مار کے ہلاک کر دوں گا، اور تو مجھ سے دور ہو جا اور کئی زمانوں تک دور ہو جا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو آپ نے ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ کوشش کے باوجود بھی جب وہ راہ راست پہ نہ آیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت نہیں دینی تھی، تو اس لیے پھر انہوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔